بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ صدق اللہ العظیم۔ حضرات گرامی، اس دنیا میں رہ کر جتنے بھی انسان نے اعمال کیے ہوں گے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ اپنی لاریب کتاب میں ارشاد فرما رہا ہے کہ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، کہ انسان دیکھ لے گا جو اس نے کیا ہے اپنی زندگی میں، وہ روز محشر کے دن دیکھ لے گا اس نے کیا کیا ہے۔ یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ حضرت انسان کو اچھے اعمال کرنے چاہیے۔ اگر اس دنیا میں رہ کر وہ اچھے اعمال کرے گا تو پھر روز محشر میں وہ اچھے اعمال پا لے گا، ان کو دیکھ لے گا، اور ان کا صلہ پھر اللہ تعالیٰ نے جنت بنائی۔ اور اگر یہاں پر رہ کر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تو ظاہری بات ہے پھر اس کا وبال بھی وہاں وہ دیکھ لے گا، تو اس کا صلہ پھر جہنم ہے۔ اس لیے حضرت انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ اس دنیا میں رہ کر اچھے اعمال کرے۔ میں ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضرت شفیق بلخی علیہ رحمہ، آپ کی بات نقل کیا امام غزالی نے اپنی کتاب مکاشفۃ القلوب میں۔ آپ فرماتے ہیں کہ انسان اپنی زندگی میں 3 دعوے کرتا ہے، وہ بہت بڑے دعوے ہیں، کوئی چھوٹے موٹے دعوے نہیں ہیں۔ 3 دعوے بہت بڑے کرتا ہے اور دعوے کرنے کے بعد پھر ان کے مخالف کام کرتا ہے۔ اور وہ پھر دعوے آپ نے بیان بھی کیے کہ وہ دعوے کرتا ہے تو کرتا کون سے ہے۔ فرماتے ہیں کہ پہلا دعویٰ جو حضرت انسان کرتا ہے وہ یہ کرتا ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ یہ دعویٰ بہت بڑا ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ پھر کام جو کرتا ہے وہ اس کے الٹ کرتا ہے، نافرمانی اللہ تعالیٰ کی کرتا ہے، ہر وہ حکم جس سے منع کیا گیا ہو وہ کرتا ہے۔ شیطان کے بارے میں کہا گیا کہ یہ تمہارا کھلا دشمن ہے، لیکن ہر بات شیطان کی مانتا ہے۔ یعنی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کیا جاتا ہے۔ اور دوسرا دعویٰ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت انسان فرماتا ہے کہ رزق اللہ تعالیٰ کی ذات ہی دیتی ہے۔ یہ دعویٰ ہے کہ رزق دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، لیکن اگر اس کے روزمرہ کے معاملات، روزمرہ کی مصروفیات دیکھی جائیں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ خود کما کے خود اپنے رزق کا ذمہ دار ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں ارشاد فرما دیا ہے کہ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ اس زمین پر کوئی چلنے والی، رینگنے والی، اڑنے والی چیز ایسی نہیں ہے کہ جس کا ذمہ میں نے نہ لیا ہو کہ میں نے اس کو رزق دینا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے خود ہر چیز کا رزق کا ذمہ اٹھایا ہوا ہے، تو پھر حضرت انسان کیوں پریشان ہے؟ پھر دعویٰ کرتا ہے کہ رزق اللہ تعالیٰ کی ذات دینے والی ہے، لیکن اس کی مشغولیات ایسے ہیں کہ جیسے یہ خود کفیل ہے اپنے رزق کا۔ ایک بندے کی بات مجھے یاد آ گئی، اس نے بڑی کمال کی بات کی۔ اس نے کہا کہ جب بھی مانگو اللہ تعالیٰ سے حلال رزق مانگو، دولت نہ مانگو۔ اس سے وجہ پوچھی گئی تو اس نے کہا کہ یار میں نے بہت مالدار بندے دیکھے ہیں جن کے پاس مال ہے، لیکن وہ یہی کہتے ہوئے سنے گئے ہیں کہ یار مجھے یہ بھی چیز منع ہے، یہ بھی چیز منع ہے، یہ بھی چیز منع ہے۔ بہت سے دسترخوان میں کھانے ان کے سامنے لگے ہوئے ہیں، لیکن وہ کھانے سے محروم ہے۔ مال و دولت ہے لیکن پابندیاں ہیں کہ بھئی کھا نہیں سکتا، اس لیے حلال رزق اور طیب رزق مانگنا چاہیے۔ تیسرا دعویٰ جو کیا
حضرت انسان نے وہ یہ ہے کہ آخر موت ہے، مرنا ہی مرنا ہے، لیکن اگر اس کے معمولات دیکھے جائیں تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے اس نے مرنا ہی نہیں ہے، یعنی اس کی خواہشات، اس کی جو ہے اتنے لمبی لمبی امیدیں اس نے لگا رکھی ہیں، گویا جیسے مرنا ہی نہیں ہے۔ یعنی یہ 3 دعوے حضرت شفیق بلخی علیہ رحمہ نے گنوائے حضرت انسان کے، تو حضرت انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ یہ جو زندگی ملی ہے یہ اس کو غنیمت جانے اور اس پر اللہ تعالیٰ کو شکر ادا کرے اور اپنی آخرت کو سنوارے، اور اس دنیا میں رہ کر اللہ اور اس کے رسول کے مطابق اپنی زندگی کو گزارے، پھر آگے جا کر اس کے لیے یہ ساری نیکیاں اس کے لیے جنت کا سبب ملیں گی اور اسے راحت محسوس ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔